اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی سید البہی السراج المضی الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ عبد الموید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سلسلہ مجالس خمسہ کی تیسری مجلس میں اور تیسری نشست میں الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور کل کی جو ہماری گفتگو تھی اس میں ہم نے چند چیزوں کو واضح کیا تھا۔ ایک چیز یہ تھی کہ انسان کی تخلیق اور اس کا انداز ایک ممتاز انداز ہے جسے فطرت کہا گیا، اور مزید وضاحت کے ساتھ جب اس کا نام لیا گیا تو کہا گیا کہ فطرت دین حنیف، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کا انداز تخلیق کبھی بدلتا نہیں ہے، جب سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے اسی تخلیق کے انداز پر پیدا ہوں گے۔ دوسری چیز جو ہم نے بیان کی وہ نفخ صور اور قبض روح اور معاد روحانی، اس پر تھوڑی تھوڑی سی روشنی ڈالی تاکہ ہمیں ایک دفعہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ حیات باطنی ہے کیا چیز، اور حیات آخرت جس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، اور وہ وجود کہ جس میں وہ حیات کا جوہر موجود ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ جوہر حیات ہمارے اصل وجود میں ہے، جسم میں نہیں ہے، تو اس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ کس شکل میں باقی رہے، یہ ہمارا تزکیہ نفس کا معاملہ ہے کہ ہم نے نفس کو کتنا آلودہ کیا اور کتنا اس کی پاکیزگی کا خیال کیا۔ جتنا ہم نفس کو آلودگی سے دور کر لیں گے، جتنے فضائل نفس پیدا کر لیں گے، جتنے معائب نفس سے بچ جائیں گے، اتنی کیفیت نفس میں سالمیت اور ارتقاء کا ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیے اب یہاں پر ہم دو تین چیزوں کی آج وضاحت کریں گے۔ ابھی ہم نے کہا ارتقاء کا ملکہ، اور ارتقاء کیا ہے؟ قرب کمال مطلق ہے، اور کمال مطلق سے قرب جو ہے وہ کمال کی منزلوں کو طے کرنا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے ایک نقطے کی وضاحت نہیں کی ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے کہ یہ کمال کیا ہے، کس طرف وضاحت کیا ہے اس کی، کس طرح ہم سمجھائیں کہ انسانیت کا کمال کس رخ پر سفر کرتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ شاید کل سمجھا سکیں۔ تو آج ہم یہاں سے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ انسان اگر اپنے وجود کو دیگر نقائص سے پاک کر لے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا نا کہ انسان کے اندر درندہ پن بھی آ جاتا ہے، انسان کے اندر
لومڑی پن بھی آ جاتا ہے، بندر پن بھی آ جاتا ہے، گدھا پن بھی آ جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہم نے اپنی سالمیت کو مجروح کر لیا ہے، سالمیت قلب کو ہم نے مجروح کیا ہے. اور جب ہم نے مجروح کر لیا اور ان چیزوں کی صفات ہمارے نفس میں پیدا ہو گئیں، تو اب ہماری فطرت جو ہے وہ مسخ ہو گئی. فطرت مسخ ہو جاتی ہے، جبلت مسخ نہیں ہوتی. تو یہ فطرت جب مسخ ہوئی تو ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ امام نے دکھایا اپنے صحابی کو کہ دیکھو یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ ان کی حقیقت ہے، یعنی ان کے وجود حقیقی کی شکل یہ بن گئی ہے، سالمیت قلب ختم ہو گئی. یہ ہوا ایک پہلو. اچھا، اب اس کے بعد جب ہم ارتقائی منزلوں کی بات کرتے ہیں، بالیدگی روح کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ایک اور موقع یا ایک اور نقطہ ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ سالمیت جو ہے اس کے بغیر ارتقاء اور نشو و نما ممکن نہیں ہوتی. اس لحاظ سے تزکیہ نفس جو ہے وہ بنیادی چیز حیثیت رکھتا ہے. اگر ہم فرض کریں کہ آپ کو ایک بیج دیں، کسی درخت کا بیج کے اندر صلاحیت ارتقاء موجود ہے، اگر اس کو وہ ماحول مل جائے کہ جس میں بیج کا ارتقائی نظام جو ہے وہ کام کرنے لگے، تو بیج جو ہے وہ پودا بن جائے گا، بڑا درخت ہو جائے گا، تناور درخت ہو جائے گا، برگ و بار دینے لگے گا. یعنی اس میں صلاحیت ارتقاء بالقوہ موجود ہے. اس کو ہم کہتے ہیں صلاحیت ارتقاء بالقوہ. اور یہ جو فطرت انسانی ہے یہ بھی دراصل صلاحیت ارتقاء بالقوہ ہے، جیسے بیج میں ہوتی ہے. اب بیج کو اگر آپ بے عیب رکھیں، بیج میں کوئی نقص نہ پیدا ہونے دیں، تو اس کی صلاحیت ارتقاء اور نشو و نما کا جو اس کے اندر مادہ ہے وہ کام کرے گا اور وہ تناور درخت بن جائے گا. لیکن مثال کے طور پر اس بیج کو آپ تھوڑا سا ناخون سے کھرچ دیں یا اور کسی طریقے سے اس میں کوئی نقص پیدا کر دیں، اس کے بعد آپ اس کو کتنی ہی کھاد ڈالیں، کتنے ہی پانی ڈالیں، کچھ بھی کریں، اس میں نشو و نما نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنی فطری شکل پر باقی نہیں رہا، اس میں نقص پیدا ہو گیا. اسی طرح مثال کے طور پر پرندے کا انڈا ہے، اس میں صلاحیت ارتقاء موجود ہے. اس کو مناسب ماحول آپ دیں تو اس میں سے چوزا نکل آئے گا، وہ بڑا ہو جائے گا، پورا جوان ہو جائے گا اور اس کے بعد اپنی عمر کو پورا کرے گا. جتنی اس کے اندر بالقوہ صلاحیت ارتقاء ہے اس کو بالفعل ہونے کا موقع دیا جائے گا تو وہ بالفعل ہو جائے گی، یعنی اب وہ صلاحیت جو ہے اپنے مقام پر آ گئی. اسی طریقے سے نفس انسانی، فطرت انسانی، بنیاد انسانی، خلقت انسانی جو ہے وہ بالقوہ صلاحیتوں کا ایک پورا خزانہ ہے. انسان کے اندر بالقوہ صلاحیتیں بہت ہیں، لیکن جس صلاحیت کو ہم بالفعل بناتے ہیں وہ بالفعل ہو جاتی ہے. جیسے ایک شخص کے اندر، ایک بچے کے اندر بڑی اچھی صلاحیت ہے کہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر بننے کی صلاحیت بالقوہ ہے. جب ہم اس کو کتابیں پڑھائیں گے، یونیورسٹی میں بھیجیں گے، لیکچر سنائیں گے، ماحول دیں گے تو وہ ڈاکٹر بنے گا. پھر جب ڈاکٹر بنے گا تو کیا ہوگا؟ بالفعل ڈاکٹر ہوگا، ابھی وہ بالقوہ ڈاکٹر ہے. تو اسی طرح ہر پیدا ہونے والا بچہ بالقوہ ملائکہ سے افضل ہے، بالقوہ ملائکہ سے افضل ہے، افضل ترین مخلوق ہے، لیکن بالقوہ ہے. اب اس کو بالفعل ہونے کے لیے سب سے پہلے سالم ہونا پڑتا ہے. جیسے بیج کو صلاحیتوں کے پروان چڑھنے کے لیے سالم ہونا ہے، اسی طرح نفس انسانی کو سالم ہونا ہے تاکہ وہ نشو و نما کی منزلیں طے کر سکے. تو جیسا کہ بھی ہم نے کہا کہ انڈے میں صلاحیت ہے، لیکن آپ انڈے میں سوئی سے سوراخ کر دیں، اس کے بعد اس انڈے کو رکھ دیں تو کبھی بھی وہ نشو و نما نہیں ہوگی، اس میں کبھی بھی صلاحیتیں اس کی بالفعل نہیں ہوں گی، وہ فاسد ہو جائے گا. بس یہی صورت نفس انسانی کی ہے کہ جب تک آپ اس کو سالم نہیں رکھیں گے، جب تک آپ اس کو خالص نہیں رکھیں گے، جب تک آپ اس کو آلودگیوں سے پاک نہیں رکھیں گے، یہ ارتقاء کی منزلیں طے نہیں کر سکے گا.
اور ارتقاء کی منزلیں کیا ہیں؟ تکمیل عقل ہے، تکمیل عقل، ہم نے بھی کہا نا، تکمیل عقل، تتمہ، اتمام اخلاق، عمارت اخلاق کا پایہ تکمیل تک بلند ہو جانا، عقل کا کامل ہو جانا۔ تو یہ عقل کا کمال کیا ہے؟ یہ نفس کا کمال ہے، اور نفس کا کامل ہونا، کمال مطلق تک سفر کرنا، یہ صلاحیت بالقوہ جو تھی وہ ضائع ہو جائے گی اگر نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، اگر پاکیزگی نفس پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے ایک بنیادی سمجھنے کی چیز کہ کیوں پروردگار عالم نے جہاں کہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا، یزکیہم کا لفظ ہر جگہ رکھا۔ سورہ جمعہ میں بھی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہا، ابھی ہم نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، وہاں بھی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 121 میں جہاں دعائے جناب ابراہیم ہے، وہاں بھی تزکیے کا تذکرہ ہے۔ جہاں پر پروردگار عالم نے تبدیلی قبلہ کا ذکر کیا ہے، وہاں پر بھی تزکیہ نفس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کا تذکرہ ہے۔ تو تعلیم کتاب و حکمت کے لیے عقل کا، نفس کا، قلب کا، دیکھیے اب یہ 3 لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ قلب کے معنی ہم سمجھا دیے، قلب کے معنی ہم نے سمجھا دیے نا، کہ وجود باطنی جو ہے وہ قلب ہے۔ عقل جوہر انسان ہے، یعنی امتیاز ہے انسان کا۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ فطرت امتیاز ہے، تو فطرت جو ہے وہی عقل ہے۔ انسان کی فطرت جو ہے وہ عقل ہے، کیونکہ انسان کی قدر و قیمت جو ہے، انسان کو جو تولا جائے گا وہ اس کی عقل کے مطابق تولا جائے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد قول ہے کہ روز حشر ہر انسان کی پرسش اس کی عقل کے مطابق ہوگی۔ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا عقل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا عقل وہ ہے جس سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ عقل وہ شے ہے جس سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور عبادت کی تعریف ابھی ہم کر چکے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ حصول تقرب ہے، یعنی عقل وہ شے ہے جو انسان کو خالق حقیقی، کمال مطلق کے قریب، اس کا قرب حاصل کرنے میں ممد و معاون ہوتی ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو انسان تقرب خداوندی نہیں حاصل کرتا۔ جیسے حیوان میں عقل نہیں ہے، حیوان میں اپنی بقائے حیات کی سمجھ ہے، عقل نہیں ہے۔ عقل الگ چیز ہے، سمجھ الگ چیز ہے۔ عقل نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ کہ نہ حیوان کے لیے دین ہے، نہ حیوان کے لیے ایمان ہے، نہ حیوان کے لیے شریعت ہے، نہ حیوان کے لیے ارتقاء علمی اور کمال تقرب کی منزلیں ہیں۔ یہ سب کس کے لیے ہیں؟ جس میں عقل ہے۔ تو عقل وہ چیز ہے کہ جس کی تکمیل دراصل انسانیت کو تک مکمل کرتی ہے، انسانیت کی تکمیل کرتی ہے عقل۔ ایک روایت ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں، یہ تمثیل ہے، یعنی مثالوں میں بیان کی گئی ہے، کوئی حقیقتاً ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن تمثیل میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو بھیجا حضرت آدم کے پاس، اور آدم سے کہا، یہ روایت امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور اس کے راوی اسبغ بن نباتہ ہیں۔ اسبغ بن نباتہ، نوف بقالی، سلیم ابن قیس ہلالی، یہ بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے حدیث نقل کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس راویوں کے طبقات ہیں، ان طبقات میں پہلے طبقے کے راوی جو ہیں ان میں ان کے نام آتے ہیں۔ تو نوف بقالی، اسبغ بن نباتہ، نوف بقالی نہیں، اسبغ بن نباتہ، اسبغ بن نباتہ نے امیر المومنین سے اس روایت کو نقل کیا، کہا کہ مولا نے فرمایا کہ اللہ نے جبرائیل کو جناب آدم کے پاس بھیجا اور کہا کہ آدم، اللہ نے تمہارے پاس 3 چیزیں بھیجی۔ تمثیل بیان کر رہے ہیں، یہ مطلب واقعہ نہیں۔ آدم نے تمہارے پاس، اللہ نے تمہارے پاس 3 چیزیں بھیجی ہیں، ایک عقل ہے، ایک دین ہے، اور ایک حیا ہے۔ عقل، دین اور حیا۔ آدم، اللہ نے کہا ہے کہ ان 3 میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لو۔
اور باقی دو چیزیں چھوڑ دو. عقل لینا ہے تو عقل لے لو، دین اور حیا کو چھوڑ دو. دین لینا ہے تو دین چھوڑ دو، حیا اور عقل کو چھوڑ دو. حیا لینا ہے تو عقل اور دین کو چھوڑ دو، حیا لے لو. جب جناب جبرائیل نے آ کے حضرت آدم سے یہ کہا تو حضرت آدم نے کہا کہ جبرائیل، پروردگار عالم سے میری طرف سے یہ عرض کر دو کہ بار الہ، نہ مجھے حیا چاہیے نہ مجھے دین چاہیے، مجھے صرف عقل چاہیے. لہٰذا جناب جبرائیل نے حیا اور دین سے یہ کہا کہ اے حیا اور اے دین، تم کو آدم نے رد کر دیا، تم چلے جاؤ اور عقل کو آدم کے پاس چھوڑ دو. تو حیا اور دین نے جواب دیا کہ اے امین وحی، ہم کو اللہ نے اس بات پر مامور کیا ہے کہ ہم عقل کا ساتھ نہ چھوڑیں، یعنی عقل کے ساتھ ہی ہم رہ سکتے ہیں. جہاں عقل ہوگی وہیں دین ہوگا، جہاں عقل ہوگی وہیں حیا ہوگی. یعنی عقل کی تعریفوں میں ایک تعریف یہ بیان کی کہ عقل وہ شے ہے کہ جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتی ہے. عقل وہ شے ہے کہ جو کمال کے درجات طے کراتی ہے. عقل وہ شے ہے کہ جس کی بنیاد پر قیامت میں حساب ہوگا. عقل وہ شے ہے کہ جہاں عقل ہوگی وہیں دین ہوگا، وہیں حیا ہوگی. تو یہ عقل کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی. اب وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہیں ہوتا مگر تکمیل عقل کے لیے. تو عقل کی تکمیل کیا ہے؟ انسانیت کی تکمیل ہے. اور وہ تکمیل کب ہوگی؟ کہ جب انسان اپنی ارتقائی منزلوں کو طے کرنے کے قابل ہو، یعنی بالقوہ صلاحیتوں کو بالفعل بنانے کے قابل ہو. اور بالقوہ صلاحیتیں بالفعل جب بنتی ہیں جب وجود سالم ہو، اس میں نقص نہ ہو. تو یہ ایک نقطہ تھا جو ہم نے اس وقت کی حد تک آپ کو سمجھایا. لہٰذا وہ سالمیت جو ہے، وہ بے نقص ہونا جو ہے، وہ بے عیب رکھنا جو ہے، وہ آلودگی سے پاک ہونا جو ہے، وہی ہے تزکیہ نفس. یہی تزکیہ نفس ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کے بغیر تعلیم کتاب و حکمت کے حصول کی صلاحیت پیدا ہی نہیں ہوتی. اگر عقل مسخ ہو جائے تو علم حاصل نہیں ہوتا. اب ایک چیز ہم یہاں پر اور آپ کے سامنے بیان کریں، پھر اس کے بعد اگلی منزل کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ گفتگو جو ہو رہی ہے، جہاں بھی تزکیہ کا ذکر آ رہا ہے وہاں تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کا ذکر ہے. تو ہم نے کہا تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت ہو جائے. اور کل اور پرسوں کی تقریر میں ہماری مکمل گفتگو عملی ہوگی، پوری عملی گفتگو کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر شے کا ایک رزق ہوتا ہے. یعنی رزق کسی شے کے لیے وہ چیز ہے کہ جب وہ میسر آئے، جب وہ رزق میسر آئے، یعنی وہ چیز میسر آئے جس کو ہم رزق کہیں گے. کیوں کہیں گے رزق؟ اس لیے کہ اس کی ترسیل، اس کا ملتا رہنا اس شے کی بقا کا اور نشو و نما کا ضامن ہو. جیسے مثال کے طور پر نباتات ہے، پودے ہیں. پودوں کا رزق کیا ہے؟ ہوا ہے، دھوپ کی روشنی ہے، پانی ہے، زمین کے غذائی اجزاء ہیں. اب جب تک یہ پودوں کو ملتے رہیں گے، پودوں میں بقا بھی ہوگی، نشو و نما بھی ہوگی. اور اگر یہ ملنا بند ہو جائے تو نشو و نما بھی رک جائے گی، بقا بھی ختم ہو جائے گی. اسی طرح حیوان کا رزق، اس کا آب و غذا، اس کی نیند، اس کا سورج کی توانائی، یہ سب چیزیں اس کا رزق ہیں. اگر وہ اس کو نہ ملیں تو اس کی نشو و نما بھی رک جائے گی، بقا بھی ختم ہو جائے گی. ہر شے اپنی بقا اور اپنی نشو و نما کے لیے ایک رزق کی طلب رکھتی ہے. رزق کی طلب ہے ہر شے میں اپنی بقا اور اپنی نشو و نما کے لیے.
اب ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ بتائیں علم کا رزق کیا ہے؟ علم بتائیں عقل کا رزق کیا ہے؟ عقل کا رزق کیا ہے؟ تو آپ کا فوراً یہ جواب ہوگا کہ عقل کا رزق علم ہے۔ جب تک عقل کو علم ملتا رہے، عقل بالیدگی کی منزلیں بھی طے کرے گی، عقل کی فعالیت کا دائرہ بھی بڑھتا رہے گا، اور عقل میں فعالیت کی بقا بھی رہے گی، یعنی وہ کام کرنے کے قابل رہے گی جب تک اس کو علم ملتا رہے۔ اور اگر عقل کو علم نہ ملے، علم کا رزق نہ ملے، تو عقل فاسد ہو کے بیکار اور بے مقصد ہو جائے گی، کسی کام میں نہیں آئے گی۔ عقل کو اگر فعال رکھنا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں ایکٹیو رکھنا ہے، تو اس کو علم چاہیے۔ بغیر علم کے عقل کام نہیں کرے گی، بالکل کام نہیں کرے گی، بیکار ہو جائے گی۔ تو عقل کا رزق ہے علم۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پر ہم بہت عقل مند آدمی ہیں، یا آپ بہت عقل مند آدمی ہیں، یا کوئی شخص آپ کو بہت عقل مند مل گیا، اس سے آپ نے کہا کہ بھائی میری صحت خراب ہو گئی ہے، تم تو بہت عقل مند ہو، کچھ بتاؤ۔ تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی عقل مند تو ہوں، لیکن علم طب تو میں نے نہیں پڑھا، میڈیکل سائنس تو نہیں پڑھی ہے، اس کے لیے تو تمہیں کسی ایسے شخص کے پاس جانا پڑے گا جس کے پاس صحت کا علم ہو۔ تو خالی عقل کام نہیں کرے گی جب تک کہ صحت کا علم نہیں ہوگا۔ کسی سے آپ کہیں کہ تم بہت عقل مند ہو، میرا فلاں قانونی مسئلہ پھنس گیا ہے، ذرا میری مدد کرو، تو وہ کہے گا کہ بھائی عقل مند ہونا الگ چیز ہے، قانونی مسئلے کے لیے اس کا علم ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی کام ہو، عقل کرتی نہیں ہے، عقل علم مانگتی ہے۔ جب علم ہوگا تو کرے گی، جس معاملے میں علم نہیں ہے اس میں عقل فعال ہی نہیں ہوگی۔ عقل کی فعالیت محدود ہے علم تک۔ اب یہ رزق جو ہوتا ہے، یہ بشکل طلب ہر شے میں موجود ہوتا ہے، اس کی طلب ہوتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم کو اپنے جسم کی بقا کے لیے آب و غذا چاہیے، تو ہمارے جسم میں بھوک اور پیاس کی شکل میں اس کی طلب ہوگی۔ اسی طرح جس شے کو اپنی بقا اور نشو و نما کے لیے جیسا بھی رزق چاہیے ہے، اس رزق کی طلب اس میں موجود ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ملے۔ تو اس اعتبار سے عقل کی طلب علم ہے۔ عقل اگر صحت مند ہے تو علم مانگے گی، علم کی جویا رہے گی، ہمیشہ علم چاہے گی، ہمیشہ ہر اس شے کو جاننا چاہے گی جس کو نہیں جانتی، ہمیشہ علم کی طلب رہے گی عقل میں۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ علمی نشستوں میں بیٹھنے سے گھبراتے ہیں، کہ نہیں بھائی ہمارا دل گھبراتا ہے، ارے بیکار بات ہے، چھوڑو، ہمیں نہیں سننا ہے، بس ہمیں نہیں جاننا ہے، ہمیں اتنا دماغ نہیں کھپانا ہے۔ یعنی علم حاصل کرنے کی طلب ان کے اندر نہیں ہے، علم کی طلب نہیں ہے۔ تو علم کی طلب کس میں نہیں ہوگی؟ فرض کریں کہ ایک شخص آپ سے کہے کہ بھائی مجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی، تو آپ کہیں گے بھائی تو اس کا مطلب تم بیمار ہو، بھوک کیوں نہیں لگتی؟ اپنے معدے کا، اپنے پیٹ کا علاج کراؤ، بھوک تو لگنا چاہیے، طلب غذا تو ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہے؟ علاج کراؤ۔ بس اسی طریقے سے اگر کوئی عقل جویائے علم نہیں ہے، عقل کو علم کی تلاش نہیں ہے، علم کی طلب نہیں ہے، علم کی طرف نہیں دوڑ رہی ہے، علم میں اضافہ نہیں چاہتی ہے، تو اس کا مطلب وہ عقل ہے بیمار، اس عقل کے علاج کی ضرورت ہے۔ اور یہ علاج عقل جو ہے یہی تزکیہ نفس ہے، یہ بھی تزکیہ نفس ہے کہ عقل کا علاج کر کے اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ علم کو طلب کرے، اپنے رزق کے لیے جویا رہے، اپنے رزق کے لیے بے چین رہے، اپنے رزق کے لیے سرگرداں رہے۔ بھئی آخر ہم اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے آرام و آسائش کے لیے سارے دن محنت کرتے ہیں نہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر اس کی طلب ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اندر اگر علم کی طلب نہیں ہوگی تو علم کے لیے محنت نہیں کریں گے، علم کے لیے کوشش نہیں کریں گے۔ اب اسی مقام کے اوپر ایک قول
امام صادق علیہ السلام کا ہم آپ کو سناتے چلیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام نے فرمایا کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے، جس کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے اس کی موت واقع ہو گئی۔ 2 دن ایک جیسے گزرے تو موت واقع ہو گئی۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ 2 دن ایک جیسے اس کے گزرتے ہیں جس کے علم میں ہر روز اضافہ نہیں ہوتا۔ جتنا علم ہمارا کل تھا آج بھی اتنا ہی ہے، تو کیا ہوا کہ یہ دونوں دن ہمارے ایک جیسے ہو گئے، جب کہ حیات عقلی یا حیات القلوب یہ ہے کہ عقل میں ہر روز اضافہ، علم میں ہر روز اضافہ ہوتا رہے۔ جب علم میں اضافہ ہوگا تو عقل کی فعالیت اور سفر تکمیل عقل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اب سفر تکمیل عقل کا جاری رکھنا جو ہے اس کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، تاکہ سفر تکمیل عقل جاری رہے انسان کے نفس میں۔ یہ ہے علم اور عقل کا تعلق۔ یہی وجہ ہے کہ عقل کا دائرہ کار، عقل کی فعالیت، عقل کی کارکردگی محدود ہے اس علم میں جو اس عقل میں کے ظرف میں موجود ہے۔ تو جتنا جتنا ہم اپنے علم میں اضافہ کرتے جائیں گے اتنی اتنی فعالیت اور کارکردگی عقل کا دائرہ بڑا ہوتا جائے گا۔ اگر ہم اس کو حد الامکان بڑھاتے چلے جائیں تو دائرہ فعالیت عقل جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور یہی دائرہ فعالیت عقل جو ہے اس کا اضافہ ہر روز، اضافہ ہر روز اس میں افزائش ہونا، یہ ہے حیات عقلی، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ منازل تقرب کمال مطلق ہیں، اور یہی عملی نتیجہ ہے تزکیہ نفس کا۔ تو وہ جو آیتیں ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، هو الذی سورہ جمعہ میں پڑھنے مثال کے طور پر، یا ہم نے آپ کو سورہ آل عمران میں پڑھی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ نبی، یہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ایک ایسے نبی کو مبعوث کر دیا کہ جس کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ تلاوت کرتا ہے قرآن کی، یعنی قرآن کو عملی طور پر پیش کرتا ہے، اور نفس کا تزکیہ کرتا ہے، نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے دوسری جگہ مجالس میں بیان کی تھی، آپ کو صرف تسلسل میں آ گئی ہے تو سمجھانے کے لیے کہہ دیں کہ قرآن میں 4 مقامات ہیں جہاں پر یزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ 3 مقامات ایسے ہیں جس میں تزکیہ پہلے ہے، مقدم کیا ہے پروردگار عالم نے تزکیہ کو، اور مؤخر کیا ہے تعلیم کتاب و حکمت کو۔ اب دیکھیے تعلیم کتاب و حکمت، تعلیم کتاب و حکمت، تعلیم کیا ہے؟ عقل کا رزق ہے۔ اور ایک بات جو ابھی بتانا رہ گئی وہ ہم بتا دیں پہلے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں، وہ یہ ہے کہ حکمت کیا ہے۔ آپ نے ہمیشہ عقل کے مقابلے میں کس چیز کو پایا؟ اصول کافی میں کتاب العقل والجہل، جہاں بھی عقل کی بات آتی ہے اس کے مقابلے میں جب ضد لانا ہوتی ہے تو جہل کہا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں عقل کی ضد جہل ہے کیا؟ عقل کی ضد جہل تو نہیں ہے، مگر عقل کے مقابلے پر جہل کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ عقل جو ہے وہ خود اپنی کارکردگی کے لیے محتاج علم ہے۔ جتنا علم ہوگا اتنی عقل
اپنی کارفرمائی میں اضافہ کرتی جائے گی۔ اب اگر علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ عقل کام ہی نہیں کرے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہے چیز عقل کی فعالیت اور ایک چیز ہے عقل کا جامد ہونا۔ تو فعالیت عقل کا تعلق علم سے ہے اور عقل کے جامد ہونے کا تعلق جہل سے ہے۔ اس لیے ہم عقل کے مقابلے میں جہل رکھتے ہیں کہ جہل ہوگا تو عقل کام نہیں کرے گی، علم ہوگا تو عقل کام کرے گی۔ تو لہٰذا عقل کی کارکردگی کے مقابلے میں جہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جہل وہ شے ہے کہ جو عقل کی کارکردگی کو روک دیتی ہے۔ تو اب وہ شے جو عقل کی کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ تو علم کے آنے سے عقل میں جو صفت پیدا ہوتی ہے یعنی اس کا دائرہ فعالیت بڑھ جاتا ہے۔ تو عقل کے دائرہ فعالیت کا بڑھ جانا یا عقل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے علم کے آنے سے، اس کیفیت کو کہتے ہیں حکمت۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت اس کیفیت کو کہتے ہیں جو عقل کو علم کے ملنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ عقل جب علم سے بہرہور ہو جائے تو جتنی جتنی علم کی شدت بڑھتی جائے، جتنا جتنا علم کا درجہ بڑھتا جائے، جتنی جتنی علم کی وسعت بڑھتی جائے، اتنی اتنی عقل میں وہ کیفیت بڑھتی جاتی ہے جو علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا حکمت وہ شے ہے جو عقل میں فعالیت کی کیفیت ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ علم کے ساتھ حکمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ علم ہی حکمت کو جنم دیتا ہے، ایک علم ہی حکمت کو پیدا کرتا ہے۔ تو اب جب کہا کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاک کر دیتا ہے، ان کے نفوس کی آلودگی کو دور کر دیتا ہے۔ جب نفوس کی آلودگی دور ہو جاتی ہے، عقل کا علاج ہو جاتا ہے، عقل میں طلب علم پیدا ہو جاتی ہے، عقل میں قبولیت علم کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ ان کو کتاب کا علم دیتا ہے۔ اور جو جو علم کتاب عقل قبول کرتی جاتی ہے اتنی اتنی اس کے اندر حکمت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ ہے پورا تعلق عقل کا، علم کا، حکمت کا اور اس تزکیے کا کہ جو بنیاد یا وجہ بنتا ہے عقل کی کارکردگی کا۔ اب ہم نے بہت زیادہ سخت باتیں کر لیں، بہت مشکل مسائل چھیڑ دیے، بہت ہی دقت طلب مباحث آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں، بہت معذرت خواہ ہیں کہ بہت زحمت دی آپ کو، بہت زحمت دی، لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں ایسے لوگ ملے ہیں جن کو ہم یہ زحمت دیں، ایسے لوگ ملے ہیں جن کے سامنے ہم یہ باتیں کریں۔ تو اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ کی جو یہ ذوق حصول علم کی ایک لگن ہے اس کو پروردگار پروان چڑھائے اور آپ کے عقول کو اس مقام تک لے جائے کہ جس سے ہم عقل عملی کہتے ہیں، یعنی اس کیفیت تک پہنچنا کہ جہاں پر پہنچ کے انسان جو ہے وہ احساس کرنے لگتا ہے اپنی کم مائگی کا، اپنی پستی کا، کیونکہ عام حالت میں انسان کو اپنی پستی کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ احساس جب پیدا ہو جائے اور اس کے سامنے ایک کھلی ہوئی فضا ہو کہ ابھی تو پرواز کے لیے بہت دور تک فضا موجود ہے، ابھی تو پرواز کے لیے بہت فضا موجود ہے، تو پھر اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہی جذبہ جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ساتھ بلند ہوتا جاتا ہے جتنی اس کی حکمت بڑھتی ہے، اور حکمت کارکردگی یہ عقل ہے۔ ہمارے ہاں ایک مکتب فکر ہے عالم اسلام میں جسے کہتے ہیں تصوف۔ تصوف وہ مکتب ہے کہ جو عقل کی مذمت کرتا ہے، عقل کی مخالفت کرتا ہے، عقل کو کسی اعتبار سے بھی قابل قدر کیا بلکہ بالکل بیکار سمجھتا ہے۔ اور اس مکتب کے جتنے بھی
رہنما ہیں، جتنے بھی ناشرین ہیں اس مکتب کی تعلیمات کو نشر کرنے والے، وہ عقل کے بارے میں بہت ہی رقیق اور بہت گرے ہوئے الفاظ میں عقل کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ تصوف زیادہ تر ہمیں ایرانی شعراء میں ملتا ہے، فارسی میں ملتا ہے، لیکن آپ یہ آج کے ایرانی کو نہیں سمجھیے گا، آج کا ایران تو شیعہ ہے، وہ زمانہ جو علامہ ہلی سے پہلے کا تھا جس میں ایران شیعہ نہیں تھا، اس زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں تصوف ایران میں بہت تیزی سے آگے بڑھا تھا، روم ہوں، مولانا رومی ہوں، جامع ہوں، سعدی ہوں، بہت سے لوگ پیدا ہوئے تھے، اور تصوف کے مکتب میں جس شخص نے مکتب تصوف کو باقاعدہ مکتب کی شکل دی، وہ ایک ہی قابل ذکر شخص گزرا ہے ایرانیوں کے علاوہ، لہٰذا اس کے نام کے ساتھ ہی عرابی لگایا جاتا ہے۔ آپ نے محی الدین عرابی کا نام سنا ہوگا، تو وہ عرابی یعنی عرب کا رہنے والا، ایک ہی عرب کا رہنے والا ملتا ہے، اس لیے اس کے نام کے ساتھ عرابی لگا دیا جاتا ہے، اسی نے مکتب تصوف کو شکل دی ہے باقاعدہ مکتب کی۔ تو اس کا ذکر کوئی ضرورت نہیں تھی کرنے کی، لیکن بس اب آپ لوگوں کا علمی ذوق ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں بتا دیں۔ تو اس کے جو شعراء ہیں یہ عقل کی بڑی مذمت کرتے ہیں۔ اردو میں صوفی شعراء میں سب سے زیادہ جس شخص کا نام مشہور ہے وہ خواجہ میر درد ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اردو میں آپ کے قومی شاعر، آپ کے محبوب شاعر اور آپ کے معروف شاعر علامہ اقبال بھی جب تک کہ آخر عمر میں ان کے نظریات تبدیل نہیں ہوئے تھے، علامہ ہیروی وغیرہ کے ساتھ رہ کے، علامہ اور دوسرے علماء کے ساتھ رہ کے، علامہ سید علی حائری اور دوسروں کی تعلیمات جب تک ان تک نہیں پہنچی تھیں، جب تک وہ بھی مکتب تصوف سے ہی تعلق رکھتے تھے، لہٰذا وہ بھی عقل کو ایک بیکار چیز سمجھتے تھے۔ بڑا مشہور شعر ان کا آپ نے سنا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشا ہی لب بام ابھی، یعنی عقل تو ابھی تماشا ہی دیکھ رہی ہے اور عشق نے اپنا کام کر لیا۔ اب اس کے اوپر ہمیں تبصرہ نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف ایک تصور دینا ہے، ایک بات بتائیں۔ یا ہمیں خواجہ میر درد کا ذکر کیا تھا، خواجہ میر درد کا مشہور شعر ہے کہ یارب یہ کیا طلسم ہے، ادراک و فہم یاں، دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے۔ یعنی وہ کہیں یہ ادراک اور فہم و فراست اور عقل کی جو تم بات کرتے ہو، اس میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہے، اس میں انسان جتنا بھی کوشش کرتا ہے اپنے وجود سے باہر جا ہی نہیں پاتا۔ اب یہ تصوف کا تصور ہے، ہمیں تصوف پر نہ بات کرنا ہے، نہ تصوف کی نظریات پر بات کرنا ہے، اور بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی ہے ہمیشہ سے، اور کوئی مقام ایسا آیا تھا عہد رسالت، سرکار رسالت میں، کہ کہیں کسی نے یہ ذکر کیا تھا کہ عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عقل دھوکہ دے دیتی ہے۔ بس اسی حدیث تک لانے کے لیے ہم نے یہ بات کی تھی۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ عقل کبھی دھوکہ نہیں دیتی، عقل کبھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتی، یعنی عقل وہ شے ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ جو شے انسان کو دھوکہ دیتی ہے وہ اس کا جہل ہے۔ تو اب دیکھیے کتنی بات واضح ہو گئی، جو کچھ ہم آپ سے بتا رہے تھے وہ صرف ایک جملے میں واضح ہو گئی کہ انسان دھوکہ جہالت سے کھاتا ہے، کیونکہ جب جہالت ہوتی ہے تو عقل کام ہی نہیں کرتی، عقل سے نہیں کھاتا، دھوکہ جہالت سے کھاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے عقل سے دھوکہ کھایا، جبکہ عقل نے کام ہی نہ کیا اس کی جہالت کی وجہ سے، اس لیے اس نے دھوکہ کھایا۔ اگر جاہل نہ ہوتا تو دھوکہ نہ کھاتا، کیونکہ جاہل ہوتا تو عقل کام کرتی، عقل کام کرتی تو دھوکہ نہیں کھاتا، جہالت نے دھوکہ دیا، عقل نے نہیں دیا۔ تو یہ عقل وہ شے ہے کہ جو جوہر انسان ہے، اور اسی عقل سے انسان تزکیہ نفس کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ اب بس آخر میں ہم ایک حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب صاحب علیہ السلام کی بیان کر دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تاکہ کل اور پرسوں کی دونوں تقاریر جو ہیں اس کی بنیاد ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ وہ عجیب حدیث ہے، ہم ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔
عجیب حدیث ہے. ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو، ملائکہ کو اس طرح خلق کیا ہے کہ انہیں عقل دی ہے، لیکن خواہشات اور غضب نہیں دیا. ایک لفظ ہم علم اخلاق میں استعمال کرتے ہیں، شہوات. سورہ دعائے کمیل میں بھی آپ لفظ شہوات پڑھتے ہیں. شہوات نفس کی ان قوتوں کو کہتے ہیں جس میں کسی شے کو طلب کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر آدمی کو بھوک لگتی ہے تو وہ غذا طلب کرتا ہے، تو بھوک جو ہے وہ انسان کی شہوت ہے. اسی طرح پیاس لگتی ہے، پانی چاہتا ہے، پانی انسان کی شہوات میں شامل ہے. پیاس، نیند کی خواہش، آرام کی خواہش، اقتدار کی خواہش، دولت کی خواہش، شہرت کی خواہش، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو طلب چاہتی ہیں، طلب پیدا کرتی ہیں. تو یہ جو چیزیں طلب پیدا کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں شہوات. تو اللہ نے ملائکہ کو شہوات نہیں دی اور ملائکہ کو غضب بھی نہیں دیا. غضب کے لغوی معنی تو آپ جانتے ہیں کہ غصے کے ہیں، لیکن نفس انسانی میں ایک قوت غضب ہوتی ہے جس کے ذیل میں رشک بھی ہوتا ہے، جس کے ذیل میں حسد بھی ہوتا ہے، جس کے ذیل میں جوش و جذبہ بھی ہوتا ہے، جس کے ذیل میں وہ جذبات ہوتے ہیں جس میں رقابت کے جذبات بھی آ جاتے ہیں. بہت سے جذبات جو ہیں وہ غضب کے ذیل میں آتے ہیں اور اسی میں غصہ بھی آتا ہے. تو آپ نے کہا کہ ملائکہ کو پروردگار عالم نے غضب و شہوات سے محروم رکھا لیکن عقل دی. اب عقل کیا ہے؟ آپ نے سنی تھی تعریف مولا سے، عقل وہ جس سے اللہ کی عبادت کی جائے. تو ملائکہ تو عبادت کے علاوہ اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کو عقل کی ضرورت تھی. غضب و شہوات کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. اس کے بعد آپ نے کہا ملائکہ کو ایسے پیدا کیا کہ ان کو عقل دی، غضب و شہوات نہیں دی. اور حیوان کو اس طرح خلق کیا کہ اس کو غضب و شہوات دیں، عقل نہیں دی. عقل نہ دینے کا مطلب آپ یہی سمجھیے گا کہ اس کو دین و ایمان کی قبولیت، اس کو ارتقاء نفس، اس کو مقامات تقرب کا طے کرنا، یہ سب چیزیں، یا علمی ترقی، یہ سب چیزیں اس میں نہیں ہیں، یعنی عقل نہیں. تو کیا ہوا کہ حیوان کو اللہ نے غضب و شہوات عطا کی لیکن عقل عطا نہیں کی. صرف انسان ایک وہ مخلوق ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے غضب و شہوات بھی دیں اور عقل بھی دی. ایک مخلوق انسان ہے جسے غضب و شہوات بھی دیں اور عقل بھی دی. اب وہ انسان جو غضب و شہوات کو عقل سے مغلوب کر لے، یعنی اس کی عقل غالب رہے غضب و شہوات پر، اور ایک انسان وہ ہے جس کی غضب و شہوات غالب رہے عقل پر. دو قسم کے انسان ہیں. اب آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی عقل کو غضب و شہوات سے مغلوب کر لیا، عقل بھی تھی، غضب بھی تھا، شہوات بھی تھی، نفس میں 3 قوتیں تھیں انسان کے جس کی وجہ سے وہ انسان بنا تھا. تو اس کے غضب اور شہوات، اس کو اس نے مغلوب کر لیا عقل سے، یا غضب و شہوات سے عقل کو مغلوب کر لیا. 2 ہی صورتیں ہو سکتی. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے عقل کو مغلوب کر لیا غضب و شہوات سے، وہ حیوان سے بدتر ہو گیا، حیوان سے بھی بدتر ہو گیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ ہے وہ منزل اسفل سافلین کہ عقل مغلوب ہو گئی، غضب و شہوات غالب آ گئیں. جب عقل مغلوب ہوئی، غضب و شہوات غالب آئیں، تو انسان اتنا گرا کہ حیوان بھی نہیں رہا، حیوان سے بھی چلا گیا، حیوان سے بھی پست ہو گیا. کیونکہ حیوان کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا مسئلہ یہ کہ اس کو تو عقل دی نہیں گئی. اس کے وجود میں جو چیز کار فرما ہے وہ غضب و شہوات ہی ہیں. حیوانیت وجود میں آتی ہے غضب و شہوات سے، تو اس کے اندر تو حیوانیت ہونا ہی چاہیے. اور انسان میں حیوانیت آ جائے تو یہ تو اس کے لیے بہت پستی ہے، یہ اس کی پستی ہے. لہٰذا وہ حیوان سے بھی بدتر ہو گیا.
جیسا کہ قرآن میں کہا بھی گیا کہ یہ جو ہیں یہ تو مویشیوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو انسان مویشیوں سے، حیوان سے بدتر اسفل سافلین میں کب چلا جاتا ہے؟ جب عقل مغلوب ہو جاتی ہے غضب و خواہشات سے۔ اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ وہ انسان جس نے غالب رکھا اپنی عقل کو غضب و شہوات پر، وہ ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا آپ کو جو ایک حدود ہیں وہ سمجھ میں آئیں کہ یا تو انسان گرتے گرتے حیوان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے، اور انسان ارتقاء کی منزلیں طے کرتے کرتے ملائکہ سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ اور ملائکہ میں بھی کوئی ضروری نہیں کہ عام ملائکہ سے، بڑے بڑے ملائکہ سے افضل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کا حدود کمال و زوال۔ انسان کی حدود کمال و زوال یہ ہیں کہ یا تو وہ حیوان سے بدتر ہو جائے گا، یا حیوان جیسا ہو جائے گا، یا حیوان سے کچھ بہتر ہو جائے گا، یا حیوان سے زیادہ بہتر ہو جائے گا، یہاں تک کہ ہوتے 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 ملائکہ جیسا ہو جائے گا، یا ملائکہ سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ اور ملائکہ سے اعلیٰ کی بعد بھی منزلیں، ان سے بھی مزید بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے انسان کی تخلیق کا انداز، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کا انداز تخلیق کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کی حدود کمال و زوال آج آپ کی سمجھ میں آ گئیں۔ اب یہ جو حدود کمال و زوال ہیں، عملاً ان کو کیسے کار فرما کیا جائے، یہ انشاءاللہ کل اور پرسوں کی تقریروں میں ہم بیان کریں گے۔ اور بنیاد یہی حدیث ہوگی کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کو اس طرح خلق کیا کہ ان کو عقل دی، غضب و شہوات نہیں دیں، اور حیوان کو اس طرح خلق کیا کہ اس کو غضب و شہوات دی، عقل نہیں دی، اور انسان کو اس طرح خلق کیا کہ اس کو غضب و شہوات بھی دیں اور عقل بھی دی۔ جس نے عقل کو مغلوب کر لیا وہ حیوان سے بدتر ہو گیا، جس نے عقل سے غضب و شہوات کو مغلوب کر لیا وہ ملائکہ سے افضل ہو گیا۔ یہاں پر ہم آج اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے ان 3 تقریروں میں بے شک زحمت تو بہت اٹھائی، اس سے تو انکار نہیں، بہت زحمت اٹھائی، لیکن اس ذہنی زحمت کا حاصل جو ہے وہ انشاءاللہ باقی 2 تقریروں میں سامنے آ جائے گا۔ اور اب ہمیں امید ہے کہ ہماری گفتگو شاید اتنی خشک اور اتنی سخت نہ ہو۔ تو اب تک کی تو بہرحال معذرت، اور اب بس ہم تھوڑی سی گفتگو مصائب کی کر لیں کہ کئی دن ایسے گزرے کہ جس میں اہل حرم کوفے میں قید رہے ہیں، لیکن وہ وقت آل رسول پر بہت سخت تھا جب ابن زیاد نے اپنے دربار میں طلب کیا تھا۔ کل انشاءاللہ ہم وہ مکالمہ بیان کریں گے جو شہزادی ثانیہ زہرا اور ابن زیاد کے درمیان ہوا تھا، کہ ابن زیاد نے جس طرح سے قلب پر، اس دکھے ہوئے دل پر نشتر لگائے تھے، ان نشتروں سے جو رد عمل سامنے آیا، جو الفاظ ثانیہ زہرا کی زبان سے نکلے ہیں، ان الفاظ کی طرف ہم انشاءاللہ کل توجہ دلائیں گے۔ لیکن آج اتنا سن لیں کہ دربار میں اہل حرم ایک مرتبہ ابن زیاد کے اسیر کر کے لائے گئے، اور ایک موقع وہ تھا کہ جب یزید کے دربار میں اہل حرم اسیر ہو کے آئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا وہ قول سید سجاد کا کہ جب آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آقا سب سے زیادہ مصیبت آپ نے کہاں اٹھائی، تو آپ کہتے تھے الشام، 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 شام میں، شام میں، شام میں۔ کیا مصیبتیں تھیں جو شام میں گزریں، وہ ہم آج کی تقریر میں نہیں بیان کر رہے ہیں، البتہ راہ کوفہ و شام میں جب اونٹوں پر سے بچے گرتے تھے اور اونٹ بھگا دیے جاتے تھے، اونٹ دوڑا دیے جاتے تھے، ایسے میں ایک مرتبہ جب اہل حرم اونٹوں پر سوار تھے اور بیمار کربلا
ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا اونٹوں کی مہار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہا تھا۔ آگے سرہائے شہداء نیزوں پر بلند تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے اس بچی کو چھینا گیا جو حسین کے سینے پر سونے والی بچی تھی، اور کہا گیا کہ اس بچی کو ہم تمہاری گود میں نہیں رہنے دیں گے۔ کیا منظر ہوا ہوگا اور کیا گزری ہوگی ماں کے دل پر جب بچی کو چھین کے ایک ناقے پر علیحدہ باندھا گیا اور ایک الگ ناقے پر بچی اکیلی بیٹھی ہوئی سہمی ہوئی ہے۔ ایسے میں بچی نے تڑپ کے ایک مرتبہ باپ کو پکارا۔ اب جو بچی نے باپ کا نام لیا تو ظالم کے پاس جو تازیانہ جانور کو مارنے کے لیے تھا وہ تازیانہ لے کے بچی کی طرف لپکا۔ اب جب وہ بچی کی طرف لپکا تو بچی سہم کے اونٹ سے نیچے گر گئی اور قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اب ایک دفعہ وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا اس شخص کے ہاتھ سے چھوٹا جس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین میں پیوست ہو گیا۔ بہت کوشش کی کہ نیزہ نکل آئے، لیکن جب نیزہ کسی طریقے سے زمین سے نہ نکلا تو ایک مرتبہ ظالم تازیانہ لے کے سید سجاد کی طرف بڑھا اور کہا کہ سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ایک مرتبہ بیمار نے باپ کے سر کی طرف دیکھا اور کہا بابا کیا بات ہے؟ ایک سر حسین جنبش میں آیا، لب ہلے اور ایک مرتبہ کہا بیٹا سید سجاد سکینہ صحرا میں گر گئی، جب تک کہ سکینہ نہیں آئے گی میں کیسے آگے بڑھوں؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے آپ کو پھر ناقے سے گرایا۔ رسن بستہ زینب اور طوق و سلاسل میں گرفتار سید سجاد صحرا میں قافلے کے راستے پر سکینہ کو پکارتے چلے جا رہے ہیں۔ سکینہ سکینہ کہاں ہو؟ کربلا میں جب سکینہ کو ڈھونڈا تھا تو باپ کی سر بریدہ لاش پر ملی تھی۔ اب جب راہ شام میں سکینہ کو ڈھونڈا تو دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی ہے جو صحرا میں بیٹھی ہے اور سکینہ اس کی گود میں ہے۔ قریب گئی شہزادی زینب۔ جب سے حسین شہید ہوئے تھے اسیروں نے کوئی چاہنے والا، کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں دیکھا تھا، صرف اذیت دینے والے دیکھے تھے، تازیانے مارنے والے دیکھے تھے، رسیاں باندھنے والے دیکھے تھے، بچی کو تماچے مارنے والے دیکھے تھے۔ اب جو ایک چاہنے والی ایک ہمدرد صورت نظر آئی تو قریب جا کے کہا کہ بی بی اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے اس بچی پر رحم کیا ہے جس پر کبھی کسی نے رحم نہ کیا تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ اس بی بی نے نقاب الٹی اور کہا زینب تم بہت چھوٹی تھی جب میں دنیا سے گئی تھی، یہ تمہاری ماں ہے، اس کا شکر ادا نہ کرو، یہ تو کربلا سے تمہارے قافلے کے ساتھ ساتھ چلو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس قلیل بات کو قبول فرما، ہمارے زندوں پر رحم کر، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، عزاداری سید الشہداء کو شان و شوکت دے۔ پروردگار بانی مجلس اور شرکائے مجلس کو ہر بلا ہر آفت سے نجات دے، ان کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مومنین ہیں ان کو توفیقات میں اضافہ اور ہر بلا اور ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، خصوصاً آج کی پرآشوب دنیا سے ان کو محفوظ رکھ۔ پروردگار غم حسین میں ہم کو اس قابل کر کہ ہم اس کے حق کو ادا کر سکیں۔ پروردگار ظہور حجت میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔